ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا رسالة بعد رسالته أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوشي پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء
انتہائی واجب الکرام بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، سماعت کرنے والی باپردہ اسلامی ماں بہنوں، جب انسان اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا، آپ تو نیک ہو، اچھے ہو۔ جوانی کی نظر کھولی، عقل جب سے ملی تو گناہوں کی زندگی میں ہی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ہر قدم میں گناہ، ہر سوچ میں غلطی، حتیٰ کہ میں نے اپنی زندگی کے سجدوں کو ٹٹولا، پوری زندگی کا کوئی ایک سجدہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جو خالص میرے رب کے خیالات میں ہو۔ پوری زندگی میں کوئی ایک درود، ایک سلام، ایک استغفار اور ایک کلمے کا کوئی ایک ورد نظر نہیں آتا جو صرف خالص میرے محبوب کی محبت میں ہو۔ ہم تو دنیا کے واہ واہ کے آگے چڑھ گئے ہیں، ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئے ہیں۔ مجھے فلاں اچھا کہے، فلاں اچھا کہے، فلاں اچھا کہے، لوگوں نے بڑی واہ واہ کی ہے، بس میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دھوکہ ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے۔ عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، ساتھیوں نے، بزرگوں نے ایک دوسرے کو ربیع الاول کے چاند کی مبارکبادیں دی، اور مجھے مکہ کی گلیوں میں رونے والے امام الانبیاء یاد آ گئے، مجھے طائف کی وادی میں اپنوں کے ہاتھوں سے پیٹنے والے دو جہاں کے سردار یاد آ گئے، مجھے وہ بات یاد آئی کہ کتنی بے دردی سے میرے محبوب کو اپنے گھر سے اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے میرے بزرگوں، بھائیوں، اپنا کاروبار اپنا ہی ہوتا ہے، اپنی دکان اپنی ہی ہوتی ہے۔ چاہے ایک ریڑھی والا ریڑھی لگا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میرا اپنا کاروبار ہے، شکر ہے میرے رب کا، تو دو جہاں کے سردار کو اپنے گھر سے نکالا گیا، آج میں نے اور آپ نے بلا لیا ہے۔ میرے آقا کے پیارے جسم پہ گندی اوجری ڈال دی گئی، سجدہ کیا ہوا اوپر نہیں ہو سکتے، میں نے اور آپ نے بلا لیا ہے۔ میری باتوں سے ناراض نہیں ہونا، اپنے دل پہ چوٹ لگانی ہے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے۔ ہر میرے بزرگ، میرے بھائی، میری ماں اور بہن نے کہ میرے آقا آئے دنیا میں، ہمیں کیا کچھ دے کر گئے، اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا۔ میں نے تو اپنے اعمال کو ٹٹولا ہے، آپ کے اعمال تو آپ کو پتہ ہے اور آپ کے رب کو پتہ ہے۔ میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھی، پوری زندگی میں کوئی ایسا سجدہ مجھے نظر نہیں آیا جو سجدے میں صرف اللہ ہو یا رسول اللہ کی محبت ہو۔ ہر سجدے میں خیالات ہیں، ہر سجدے میں جلد بازی ہے، ہر سجدے میں واہ واہ ہے۔ لوگوں کے سامنے نماز اور ہوتی ہے، اپنی جگہ میری اور آپ کی نماز اور ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے تسبیح پڑھتے ہیں، ہماری تسبیح اور ہوتی ہے، اپنی جگہ پڑھتے ہیں تو اور ہوتی ہے۔ میں نے کل ایک ساتھیوں کو لکھا کہ اپنے دل کو اور اپنے موبائل کو اتنا صاف رکھو کہ آپ کا دل کسی کے سامنے کھلے تو آپ کو ملامت نہ ہو، اور اپنا موبائل بھی اتنا صاف رکھو کہ کسی کے سامنے کھلے تو ملامت نہ ہو۔
آج میرا نوجوان اپنا موبائل کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ کی قسم سچ بات کہہ رہا ہوں. اگر دے بھی دے تو اس نے 20 کوڈ لگائے ہوئے ہیں. کیوں میرے بھائی, کیا وجہ ہے؟ اپنا موبائل کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو کیا یہ نہیں سوچا کہ روزہ اقدس میں میرے محبوب کتنے پریشان ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کر کہ میرے عیب میرے بھائی کو پتہ چل جائیں گے. کیا یہ چوٹ ہمارے دل پہ کیوں نہیں پڑتی کہ میرے عیب جب میرے محبوب پہ پہنچنے ہوں گے تو میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میری باتیں کڑوی تو ضرور ہے, وہ سچی ہے. کڑوی ضرور ہے. اپنے اپنے دل کو ٹٹولیں آج کہ آقا کی خوشی میں ہر ایک نے خوشی منائی, لیکن آقا کو کس کس نے خوش کیا اور کس کس نے ناراض کیا ہے. حد تو یہ کرنی ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اللہ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. 3 دن تک غار میں وقت گزارا, 3 اونٹنیاں آ گئی, میرے آقا سوار ہو گئے. کافروں نے انعام لگا دیے, سارے کافر دوڑ پڑے. آج سستا انعام ہے, ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جس کا اللہ ہو جائے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں فلاں کے ساتھ برادری ہے, فلاں کے ساتھ دوست ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کی تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, اس کا کاروبار ہے, وہ پیسے سے سارے کام کروا سکتا ہے. نہیں نہیں میرے بھائیوں بزرگوں, کامیاب وہی ہوتا ہے جو کچی جھونپڑی میں ہو مگر اللہ کی محبت ہو. کامیاب وہی ہوتا ہے جو کچی جھونپڑی میں ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. ان لوگوں کی کامیابی کا کیا کہنا. صحابہ کرام ہمیں ایک محبت دے گئے. صحابہ کا قافلہ جا رہا ہے. ایک غریب صحابی ایک رات میرے آقا کے گھر میں گزاری. میرے آقا نے تحفے میں پیالہ عطا کیا ہے. جب صبح جانے لگے, 2 جہاں کے سردار نے کہا میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں, یہ پیالہ لے جاؤ. صحابی رسول نے وہ پیالہ سنبھال کے اپنی چادر میں رکھ دیا. جدھر جاتے پیالہ ساتھ لے کر چلے جاتے. جس طرح خالد بن ولید اپنی ٹوپی کے اندر میرے آقا کی زلف مبارک کو رکھا کرتے تھے. ٹوپی کے اندر زلفیں تھی میرے آقا کی. ایک کافر نے پوچھا یہ زلفیں کیوں رکھی ہوئی ہیں, تو رو کر کہنے لگے یہ میرا کمال نہیں, جس جنگ میں اللہ مجھے فتح دیتے ہیں یہ رسول اللہ کی زلفوں کی برکت سے ہوتی ہے. صحابی رسول جا رہے ہیں, پانی پیا, وہ پیالہ ہاتھ سے گر گیا, دریا میں چلا گیا. صحابی کنارے بیٹھ گئے. غریب صحابی وہ بات یاد آ گئی, آقا کے گھر کا کھانا یاد آ گیا, میرے آقا کا وہ تحفہ یاد آ گیا. رو کر کہنے لگے صحابہ کو اللہ کی قسم جب تک یہ پیالہ نہ ملے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. صحابہ تو صحابہ تھے, آقا سے محبت کرنے والے تھے. ہماری بات تو بیٹا نہیں مانتا ہے, ہماری بات تو بیوی نہیں مانتی ہے, سو جواب دیتی ہے. ہماری بات تو اپنا دوست نہیں مانتا ہے, تو دریا پانی کیسے مانگے گا. صحابی رسول واپس آئے اور پانی کی طرف اشارہ کر کے کہا او پانی, تجھے پتہ ہے تو نے میرے صحابی کا پیالہ چرا لیا ہے, جو یہ وہ پیالہ ہے جس کے ساتھ میرے آقا کے ہاتھ لگے ہیں, جلدی کر یہ پیالہ واپس کر دے. صحابہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, آج کا میں اور آپ کا مسلمان کہے گا پانی نے نہیں کبھی کسی کی بات مانی ہے. تھوڑی دیر گزری, پانی نے ایک فوارہ مارا اور پیالہ اٹھ کے سیدھا صحابی کی جولی میں آ گیا ہے. اونٹنی پہ بیٹھ گئے.
کافروں نے چکر لگانا شروع کر دیے، پکڑو انعام ملے گا۔ 3 جہاز جا رہے ہیں، صدیق اکبر آگے ہیں، درمیان میں میرے آقا ہیں، پیچھے عامر بن فہیرہ یا عبداللہ بن عریق، 2 نام آتے ہیں۔ سفر جا رہا ہے، آگے آگے جا رہے ہیں، کبھی صدیق اکبر پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے چلے جاتے ہیں۔ کیسا سما ہوگا، کیسا سما ہوگا؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے، رات بیت جائے، رات کی نیند کا پتہ نہیں چلتا۔ قربان جاؤں صدیق اکبر کی محبت پہ، کبھی میرے آقا کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تھوڑی دیر گزری، گھوڑے کی آواز آئی، سراقہ بن مالک آگے، تیر انداز تھے، بہادر تھے، چھپ کر اپنے گھر سے نکلے، آج تو اونٹ ملیں گے۔ فال نکالی، اس دور میں مشرکین فال نکالا کرتے تھے، اور آج کل ہمارے دین میں یہ فال نکالنا شرم جائز نہیں ہے۔ وہ جی استاد جی کتاب پڑھتے ہو رکھے رہتے، وہ کتاب لائب جاتی ہے۔ ہاں بھئی، ایک آدمی فٹپاری میں بیٹھ کے طوطا رکھ کے چند خط لکھ کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور میرا نوجوان تو زانو ہو کر بیٹھتا ہے، طوطے سے پوچھو فائل کیسے نکلے گی، اور وہ طوطا فائل نکالتا ہے، اور یہ اس کو 500 روپیہ دے کے آ جاتا ہے۔ اس کو اگر لوگوں کے فائلوں کا پتہ ہوتا تو وہ ایک طوطا لے کر فٹپاری میں بیٹھتا، آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ کر یقین یا غالب، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کے ہاتھ نہیں ان کو مال نہیں ملتا ہے۔ اور یہ ہاتھ کسی کو بتانے سے 70 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ میرا ہاتھ چیک کرو جی، وہ تیری 2 شادیاں ہو سن، یہ بڑا خوش ہوتے ہیں، 2 شادیاں، تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، یہ ہوگا کل۔ ہمارے پاس ایک بھائی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، سب کی کہانیاں بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک بابے کے پاس گئے، یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم ولی اللہ کے ولیوں کے انکار نہیں کرتے، یہ ٹھگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان ٹھگوں کا خیال رکھا کرو۔ وہ کہتے ہیں میری بہن پریشان ہے، وہ ایک بابے کے پاس چلی گئی، اس نے کہا تو مر جائے گی، تیری شادی نہیں ہوگی، تو مر جائے گی تیری شادی۔ میں نے کہا اسے کس نے بتایا؟ کہا تو وہ ہاتھوں کی لکیروں کو جانتا ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ نصیب کس نے لکھا ہے؟ اللہ۔ روزی کا مالک کون ہے؟ شادی ہوگی یا نہیں ہوگی جاننے والا کون ہے؟ اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی جاننے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہو۔ عقیدہ ٹھیک رکھو، فرض نماز پڑھو، حلال کی کمائی کھاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے ماتھے پہ نشان لگا دو، سجدے کر کر کے۔ میں نہیں کہتا، رسول اللہ کا فرمان ہے اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے، میں نہیں کہتا، 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فال نکالنے کے کیا میں حملہ کروں، کامیاب ہوگا یا نہیں؟ سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، پر پھر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے بھاگا، تھوڑی دیر گزری، میرا گھوڑا پاؤں تک، گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، آواز آئی، میں نے شور مچایا، میں گرنے والا تھا، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، دشمن آیا، خون کا پیاسا آیا، میرے آقا کیا کریں گے؟ میرے آقا نے مسکرا کے کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا ہے۔ زمین نے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑا، سراقہ بن مالک فرماتے ہیں تھوڑا پیچھے ہٹا، پھر لالو چاہیے آگے بھاگا، پھر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوبارہ میرا گھوڑا پھر زمین میں دھس گیا ہے۔ اور آج دیکھو ظالم نے، جس نے میرے آقا کے کارٹون بنائے تھے، اللہ تیری رحمت پہ قربان جاؤں، ہم نہیں پہنچ سکے، آپ نے جہنم کی آگ اس کے لیے بھیج دی ہے۔ اپنے نبی کے گستاخ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے، جنگل کا شیر معاف نہیں کرتا، گستاخ کی کیا بات ہے۔
ہم نے تو اسی طرح زندگی گزاری، کورونا آیا توبہ نہیں کی، ایس او پیز کر دی، منہ پہ اپنے ماسک لگا دیے، عورتوں نے بھی لگا دیے، سارے کام ہم نے کیے، اللہ کی قسم نہ حرام کھانا چھوڑا، نہ غیبت کرنی چھوڑی ہے یا نہیں؟ سارے کام کر دیے، جراثیم لگے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن صرف متوجہ نہیں ہوئے تو اللہ کی طرف نہیں ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی ہے۔ رشوت دینے والا اسی طرح لے رہا ہے، دفتر والا اسی طرح کام کر رہا ہے، غیبت والا اسی طرح کر رہا ہے، بے حیائی والے لگے ہوئے اپنے کاموں میں، گانے بجانے والے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، چند سیکنڈ کے ہی بیٹھ کے کاموں کے ساتھ ہاتھ لگا کے اٹھ کے پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو عشق رسول نہیں کہتے، عشق رسول اسے کہتے ہیں جب غلطی ہو گئی توبہ کی پھر اس کے قریب بھی نہیں جانا، اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر گھوڑا زمین میں دھس گیا، پھر آواز دی، صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے آقا کی طرف دیکھا، میرے آقا نے پھر معاف کر دیا۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ کہتے ہیں تیسری مرتبہ پھر میرے دل میں خیال آیا 100 اونٹ ملیں گے، لیکن اللہ کی مشیت میں تو کچھ اور ہے۔ تیسری مرتبہ بھاگے، گھوڑا زمین میں دھنسا، معافی مانگنے لگے تو اب میرے آقا نے شرط لگائی، ایک شرط پہ تیسری مرتبہ معاف کروں گا، واپس جاؤ، اس راستے میں کسی کو نہیں آنے دینا۔ سراقہ بن مالک نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، اس دور کا کافر بھی جو وعدہ کرے وہ پورا کیا کرتا تھا، آج کل کے مسلمان کے کیا کہنے، قرضہ دو جی واپس دے دوں گا، پھر 3 مہینے وہ راستہ ہی تبدیل کر دیتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، اس راستے کی طرف نہیں جاتا، جاتے جاتے کہنے لگا سراقہ بن مالک واپس ہو یا بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے آقا نے کہا سراقہ وہ کتنا حسین وقت ہوگا جب کسریٰ کے کنگن ٹوٹ کر آئیں گے اور میرے صحابہ کے قدموں میں آئیں گے اور میرا ایک صحابی تجھے بنائے گا، تو پھٹے پرانے کپڑے لے کر آئے گا اور میرا صحابی تجھے وہ کنگن پہنائے گا۔ سراقہ بن مالک فرماتے ہیں میرے وہم و گمان میں نہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جاتے ہوئے میں نے ایک پرچی لکھوائی، آقا جی ایک پرچی لکھ کر دے دیجئے، میں نے دیکھا آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میں ابھی ایمان نہیں لایا لیکن میرا دل وہی کر دیتا ہے کہ آپ کا دین پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا، آپ مجھے امان دے دیجئے، جب فاتح بن کے آئیں گے تو آپ مجھے امان دیں گے۔ میرے آقا نے عبداللہ بن حریث کو کہا لکھ کر دے دو، انہوں نے چمڑے پہ لکھ کر دے دیا میرے آقا کی امان کو۔ سراقہ بن مالک واپس آگئے، قافلہ آگے چلا، ایک رات گزری، دوسرا دن آیا، کھانا ختم ہو گیا، میرے آقا بھی تھک گئے، صدیق اکبر بھی تھک گئے، عبداللہ بن حریث بھی تھک گئے، کہا تھوڑا آرام کرتے ہیں، پیاس لگی ہے، اس راستے سے جا رہے ہیں جو راستہ جنگل کا راستہ ہے۔ آقا نے کہا پڑاؤ ڈالو، چھوٹی ایک جھونپڑی نظر آئی، صدیق اکبر کو بھیجا جاؤ کوئی پانی وغیرہ مانگ کے لے آؤ۔ معبد ایک بوڑھی عورت اندر گھر میں موجود ہے، صدیق اکبر نے سلام کیا اور اپنی نظریں جھکا دی، صحابہ کے طالب علموں پر، صحابہ کے غلاموں پہ قربان ہو جائیں، نظروں میں حیا پیدا کیا تو کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ کافروں نے میرے آقا کے صحابہ کے سامنے، قافلہ جا رہا ہے، 1600 عورتیں، ایک روایت میں 1400 عورتیں راستے میں کھڑی کر دی، دونوں طرف کھڑی ہو گئی، جس بس میں ہماری کوئی بہن نوکری کر رہی ہو تو میرا نوجوان اسی بس کے ٹکٹ لیتا ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ صحابہ کا قافلہ چل رہا ہے، کہا
نِسَائِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اپنی نظروں کو جھکاؤ، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرو. صحابہ کا قافلہ گزرا صحابہ کا، میرے آقا کے شاگردوں کا. قربان جو ان کے حیا پر، ان کی محبت پر، ان کے ایمان پر. نظریں جھکائیں، سورہ یاسین شروع کر دی. عورتیں شور کرتی رہی، پاؤں کو زمین پہ مارتی رہی. ہم جوان ہیں، سروں سے کپڑے اترے ہوئے ہیں، کوئی ہے ہماری طرف دیکھنے والا؟ صحابہ یوں جا رہے ہیں جیسے کوئی فرشتے گزر رہے ہیں. سارے صحابہ گزر گئے. ان کی بڑی عورت نے پردہ کر کے شور مچانا شروع کر دیا. رک جاؤ، کہاں سے آئے ہو؟ کس کے شاگرد ہو؟ لوگ آ کے ہمارے جسموں سے کپڑے اتار دیتے ہیں. آپ کتنے حیا والے ہو، ہمارے جسم پہ نظر نہیں ڈالی ہے. صحابی رسول کہنے لگے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نا رسول اللہ کے غلام ہیں. غلامی ہے رسول میں بہت بھی قبول ہے. غلامت چھوڑنا قبول نہیں ہے، نماز پڑھنا قبول نہیں ہے. مسجدیں خالی ہوتی ہیں، گانے بجانے کی محفلیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، کوئی اشتہار نہیں لگتا. جوک تک جوک میرا نوجوان پہنچتا ہے. دور کے اذانیں دینے والے بھی پہنچتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کہتے ہیں میں نے 7 قرآن ختم کیے، وہ بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. عورت نے کہا رک جاؤ، اپنا تعارف تو کرواؤ. صحابی نے نظریں جھکا لی، اپنا تعارف نہیں کیا. سب سے پہلے رسول اللہ کا تعارف کروایا. کہا ہم تو کوئی بھی نہیں تھے، ہم تو عورتوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے. ایک ہستی آئی جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، حیا سکھایا، سچ سکھایا. عورت نے پوچھا نام کیا؟ فرمایا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب عورتوں نے پردہ کیا، رو کر کہنے لگی جلدی کرو، ہم نے پردہ کیا، ہمیں بھی اپنے رسول کا کلمہ پڑھا دیجیے. ام معبد گھر میں بیٹھی ہوئی صدیق اکبر نے سلام کیا، نظریں جھکا لی. اماں جی مسافر ہیں، میرے ساتھ میرے آقا موجود ہیں، میں ان کا غلام ہوں. تعارف کروایا. 2 جہاں کے سردار ہیں، میں ان کا غلام صدیق اکبر ہوں. میرے ساتھ ایک اور ہمارے ساتھی ہیں، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کچھ دے دیجئے. وہ بوڑھی اماں صدیق اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی بیٹا ساری بکریاں جنگل میں ہیں، میرے خامن چرانے کے لیے لے گئے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. میں بڑی پریشان ہوں، مہمان آئے ہوئے لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں. بات چیت کرتے ہوئے دیر ہو گئی، میرے آقا خود اتر کے آئے، نبوت والے قدم لگے، میرے آقا چل کے آئے. باتیں سنتے ہوئے کہنے لگے بیمار بکری پہ نظر پڑی. میرے آقا نے فرمایا صدیق اس بوڑھی اماں کو کہہ دیجئے یہ بکری عطا کر دیں. ام محمد کہنے لگی میرا بیٹا یہ بکری بیمار ہے، اگر صحیح ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ جاتی، یہ کھا بھی نہیں سکتی، دودھ بھی نہیں ہے اس کی تنوں میں. صدیق اکبر نے کہا ام محمد کو بکری دینا تیرا کام ہے، بیمار بکری کے تھنوں میں دودھ دینا میرے رب کا کام ہے. اب نسبت تبدیل ہو گئی. ام محمد پہلے بکری کے ساتھ نسبت دے رہی تھی، آج اس کے ساتھ نسبت رسول اللہ کی ہو گئی ہے. اگر میری اور آپ کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہو جائے گی، میری اور آپ کی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت سے آنسو آ جائیں گے، ہم جب رونے لگ جائیں گے تو دیکھو زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے. بکری لائے گی، آقا جیسا بادشاہ کوئی نہیں، قوم شک میرے آقا جیسا عزت والا کائنات میں کوئی نہیں، میرے آقا جیسا کائنات میں عظیم کوئی نہیں، اور نہ کوئی پیدا ہوگا قیامت تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش میں بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ گئے. وہ بادشاہ، وہ میرے آقا، وہ امیر المومنین، وہ لوگوں کے
بادشاہ جو جوتوں سمیت عرش معلیٰ تک پہنچے، آج سے اتنی ہے کہ وہاں ہی زمین پہ بیٹھ گئے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ بکری صدیق اکبر لے کر آئے، میرے آقا نے نبوت والا ہاتھ پیٹھ پہ رکھا، اللہ نے بیمار بکری کو تندرست کر دیا، تھنوں میں دودھ جاری کر دیا ہے۔ میرے آقا نے خود دودھ نکالا، مابت کے برتن بھر گئے۔ آج کل تو نہیں تھا کہ شگوف بھی بڑا ہوا ہو، دوسرے بھی برتن اتنے زیادہ ہو، تھوڑے برتن ہوتے تھے۔ یہ جو شوکیس میں برتن لگے ہوتے ہیں نا چینی کے، جو 50 ہزار کے سیٹ رکھے ہوئے ہیں، ان پہ بھی زکات لگتی ہے، ان پہ بھی زکات لگتی ہے، یاد رکھو۔ ان کا حساب ہم نہیں کرتے، ان کی زکات کا بھی حساب کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا میرے بھائیوں بزرگوں، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، میرے آقا نے خود نبوت والے ہاتھ سے دودھ نکالا، برتن بھر گئے، خوشبو معطر ہو گئی۔ میرے آقا نے پہلے خود نہیں پیا، صدیق اکبر کو نہیں دیا، اپنے غلام کو نہیں دیا۔ میرے آقا نے کہا صدیق اس بوڑھی اماں کو دے دو، سب سے پہلے یہ دودھ نوش فرمائیں۔ انہوں نے دودھ پیا، پھر میرے آقا نے نکالا، عبداللہ بن علی کو بلایا، پھر نکالا صدیق اکبر کو بلایا، پھر نکالا، میرے آقا نے خود پیا، پھر نکالا، برتن بھر کے ان کو دے دیے۔ مابت کبھی غلاموں کو دیکھتی ہے، کبھی میرے محبوب کی طرف دیکھتی ہے، کبھی زلفوں کی طرف دیکھتی ہے، گھر سارا خوشبو سے معطر ہو گیا۔ یا اللہ، ہم گناہگار تو بڑے ہیں، نیکی کوئی نہیں جس کا واسطہ دے، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے میرے بزرگ بھائی ہیں۔ یا اللہ دعا کر رہا ہوں سب کو خواب میں میرے آقا کا دیدار نصیب فرما۔ ہماری آنکھیں تو بڑی خطا کار ہیں، ہمارے جسم کا انگ یا اللہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہماری نظروں سے حیا ختم ہو چکا ہے، ہماری زبانوں سے سچ مٹ چکا ہے، ہمارے دلوں میں بخل اور حسد آ چکا ہے۔ یا اللہ قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، مگر 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ہم آپ کے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو واسطہ دیتے ہیں، مرنے سے پہلے آقا کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ سے دور تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مانگا کرو، مانگا کرو، خوب مانگو میرے رب سے۔ میرا رب تو بادشاہ ہے اور بادشاہوں سے زیادہ مانگا کرتے ہیں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہوں کو دینے والا کون؟ اللہ۔ دیدار ہو رہا ہے، قافلہ چل پڑا، مابت پریشان ہو گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، دروازے کو ہاتھ لگاتی ہے، خوشبو سے معطر ہے۔ میرے آقا جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی خوشبودار ہو جاتا، جس جسم پہ میرے آقا کی سنت آ جائے گی وہ جسم بھی خوشبودار ہو جائے گا۔ ہم اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنے والے تو بن گئے۔ شام ہوئی، مابت کے خاوند ابو محمد آئے، گھر میں خوشبو دیکھی، بیمار بکری کو تندرست دیکھا، پوچھنے لگے کوئی مہمان آئے ہیں؟ فوراً پوچھا تو ابو محمد کو کہنے لگی مابت عجیب ہی مہمان آئے، تعارف کروانے لگی، آنکھیں حیا والی، چہرہ سورج سے زیادہ خوبصورت، زلفیں چمکدار، محبت سے بیٹھنے والے، حیا والے، پاؤں سے لے کر سر تک میرے آقا کا حلیہ بتایا۔ ابو محمد رو کر کہنے لگے تجھے پتہ نہیں ہمارے گھر میں کون آئے جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جلدی کرو، جلدی کرو، ہمیں جس حیثیت کی، جس شخص کی، جس میرے محبوب کی مجھے انتظار تھی وہ آگے۔ چل پڑے، پہنچے دیر سے، میرے آقا مدینہ کے قریب ہیں، یہ پہنچ گئے، آواز آئی، آقا رک گئے، دیکھا تو بوڑھی اماں موجود ہے، ان کے خاوند موجود ہیں، چاروں قطار روتے ہوئے پہنچے۔ میرے آقا نے کہا کون ہو؟ صدیق اکبر نے کہا آقا جی یہ وہی بوڑھی اماں ہے جس کے گھر میں دودھ پیا ہے۔ میرے آقا نے کہا ٹھہر جاؤ، یوں لگتا ہے کہ وہ غلام بننے کے آگے آگے ہیں۔ میرے
آقا نے رک کے کلمہ پڑھایا، ساتھ لے گئے۔ مدینہ والے انتظار کر رہے ہیں، ہر صحابی نے اپنا گھر صاف کر دیا کہ آج میرے محبوب میرے گھر میں ڈیرا لگائیں گے۔ ہائے ہائے کیسا سما ہوگا، ہمارے گھر میں اب بھی MLA آ جائے تو کتنی تیاریاں ہوتی ہیں۔ قربان جاؤں صحابہ کرام آپ کے گھر میں تو جہاں کے سردار جا رہے ہیں، بچیاں آگئی دلال بدر علینا، اور چودھری کا چاند ہمارے علاقے میں طلوع ہو چکا ہے۔ چودھری کا چاند کیا چیز ہے؟ میرے آقا تو چودھری کے چاند سے بھی افضل ہے، کہو بے شک۔ ہر صحابی کہنے لگے آقا یہ ہمارے گھر میں رہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کی محبت کو دیکھا، میرے آقا نے کہا جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، اللہ نے میری اونٹنی کو حکم دے دیا جس گھر میں جائے گی میں وہاں چلا جاؤں گا۔ اب صحابہ گھروں میں گئے تو آرام سے نہیں بیٹھے، ہر صحابی نے مصلی بچھا لیا، ہر صحابی سجدہ کر کے رونے لگے، اے اللہ ہم مانگتے ہیں کہ رسول اللہ کی اونٹنی ہمارے گھر میں آ جائے۔ دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر میں چلی گئی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں انبیاء ڈیرا لگایا کرتے تھے۔ تاریخ کا وقت یہ میں آپ کو بتاتا، یہ وہی گھر ہے جس گھر میں قافلہ آیا عرب میں عیسیٰ علیہ السلام کے غائبوں کا، تو یہ وہ گھر انہوں نے مسکن بنایا اور انہوں نے نشانیاں بنائیں اور کہا یہ وہ گھر ہے جس گھر میں رسول اللہ کو جب مکہ والے نکالیں گے تو یہاں آ کے وہ بسر کریں گے۔ تاریخ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں فیس بک اور ناولوں سے اور میسج کرنے سے فرصت۔ مجھے کل ایک ساتھی ملا، دیکھو تو میں میسج ادھر رہتا ہے، میں نے کہا کیسے لکھتے ہو؟ کہہ رہا جی میرے تو ایک حرف بھی غلط نہیں لکھ سکتا۔ تو نے بغیر دیکھے ہوئے میسج پہ محنت کی، تجھے آ گیا۔ اگر تو رسول اللہ کی سنت پہ محنت کرتا، اللہ کی قسم اتنا عظیم بن جاتا کہ راتوں کو سو کے اٹھ کے دعا کرتا، اللہ تیری دعا کو قبول کر دیتے۔ ہم نے محنت کس پہ کرنی تھی اور کس پہ کر دی؟ ابو ایوب انصاری نے دیکھا جب گھر میں اونٹنی بیٹھی، ہائے چیخیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی، روتے ہوئے آئے، آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے اور کجاوے سے اونٹنی کے کجاوے کھول رہے اور چیخیں نکل، اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے ابو ایوب انصاری غریب صحابی کے گھر میں رسول اللہ کا ڈیرا لگوایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عملی طور پہ رسول اللہ کی محبت پہ آ جاؤ۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، اپنے دلوں کو ٹٹولو، کون سی سنت مجھ سے رسول اللہ کی چھوٹ رہی ہے اس پہ عمل کرو، کون سی سنت، پھر مزہ آئے گا زندگی کا، پھر پتہ چلے گا کہ زندگی کیا چیز ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف قرآن پڑھو، روزے رکھو۔ میرے آقا اس دنیا کے لیے جو میں بتاؤں گا، پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن میرے آقا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ 12 ربیع الاول کا۔ اس پہ انشاءاللہ میں اگلا جو میں زندگی رہی تو تفصیل سے بات ہوگی۔ اللہ ہمیں سچی اور پیاری دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ کل یہ میر عالم مسجد میں